الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله ومولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، جوانوں اور نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں سننے والی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں، اپنے کام کاج کو چھوڑ کے کوشش کر کے وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو گوش گزار کریں۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بندوں میں یہ اعلان فرما دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، عنی، میرے متعلق کوئی بھی سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو انہیں میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میں ان سے دور نہیں ہوں بلکہ میں ان کے قریب ہوں۔ پھر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے، کوئی چیز مجھ سے طلب کرتا ہے، میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔
میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میری پیروی کرو. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پہ مکمل پختہ یقین کرو. لعلہم یرشدون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب اگر اس آیہ مبارکہ میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندوں، میں تم سے دور نہیں ہوں، میں تمہارے قریب ہوں. اب کتنے قریب ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے کوئی بھی سوال کریں تو آپ انہیں یہ فرما دیں کہ آپ کا رب آپ کے قریب ہے. کتنے قریب ہے؟ ہماری سانسوں سے بھی زیادہ ہمارا رب ہمارے قریب ہے. ہمارے دل کی دھڑکن جو دھڑکتی ہے اس کے دھڑکنے سے بھی ہمارا رب قریب ہے. ہم ہاتھ سے جو پکڑتے ہیں، ہاتھ اور پکڑنے کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے اس سے ہمارا رب قریب ہے. ہم جس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس نگاہ کی جو روشنی ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے اس روشنی کے پڑنے سے بھی ہمارا رب قریب ہے. ہم جو کانوں سے سنتے ہیں وہ تلفظ جو ہمارے کان میں پڑتے ہیں ان کے پڑھنے سے بھی قریب ہے ہمارا رب. ہم جو زبان سے کہتے ہیں وہ جملہ بنتا ہے، وہ تلفظ ادا ہوتے ہیں، وہ الفاظ نکلتے ہیں. یہ الفاظ نکلنے سے بھی ہمارا رب ہمارے زیادہ قریب ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اے میرے بندو، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو میں تمہارے کتنا قریب ہوں تو یہ تمہارے گردن میں جو تمہاری شاہرگ بار بار بھڑک رہی ہے میں اس سے زیادہ بھی تمہارے قریب ہوں. اب کوئی بندہ مومن یہ اندازہ نہیں کر سکتا، کوئی بندہ مومن اس کو ماپ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے قریب ہے. اب آئیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا ہے، اپنے حبیب کو بتایا ہے کہ جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے کوئی سوال کر دیں تو آپ انہیں یہ بتا دیں کہ آپ کا رب تمہارے جو ہے وہ بالکل قریب ہے. پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بندوں کو سمجھانا چاہی وہ یہ ہے کہ اے میرے بندوں، میں تم سے دور نہیں ہوں. جب بندوں کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو جائے گی، جب بندے کا عقیدہ یہ ہو جائے گا، ایک بندہ مومن کو جب یہ پختہ یقین کامل ہو جائے گا کہ میرا رب مجھ سے دور نہیں ہے، میرا رب مجھ سے بعید نہیں ہے، میرے قریب ہے. اب اسے جب یہ یقین حاصل ہو گیا اب وہ یہ سمجھ لے گا کہ اب اگر میں اپنے رب کو پکاروں گا، میرے پکارنے سے پہلے، میرے الفاظ کا تلفظ ہونے سے پہلے، میرے دل میں ارادہ بننے سے پہلے، میرے الفاظ میرے کانوں تک پہنچنے سے پہلے وہ میری مراد کو جان لے گا. فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سن لیتا ہوں. سب سے پہلے یہ یقین دہانی کرائی کہ اے میرے بندوں میں تمہارے قریب ہوں. اب دوسری چیز بتا دی، میرے قرب، میرا قریب ہونا کیا ہے؟ میرا قریب ہونا یہ ہے کہ جب تم مجھے پکارو گے، چاہے مشکل میں ہو، چاہے آسانی میں ہو، چاہے خوشی میں ہو، چاہے کسی پریشانی میں ہو، تم میرا نام لوگے، میں اسی وقت کہوں گا اے میرے بندے بتا تیرا کیا مشکل ہے، میں دور کرنے کے لیے حاضر ہوں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ تیسری چیز بتانا چاہتا ہے، میرے بندو جب ایک چیز تم نے حاصل کر لی ہے، یہ یقین آ گیا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، جب دوسری چیز میں تم نے عمل کر لیا، مجھے پکار لیا، میں نے تمہاری پکار سن لی ہے، اب ان دونوں کو پختہ کرنے کے لیے تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اب یہ جان لو ان دونوں چیزوں پر ڈٹنے کے لیے، ان پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ تم میری پیروی کرو، تم میری اطاعت بجا لاؤ. میری اطاعت کیا ہے؟ میری پیروی کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نقش قدم دیکھ کے اس کے نقش پا پہ چلنا، لیکن اللہ تعالیٰ تو قدموں سے پاک ہے.
وہ جسم سے پاک ہے، تو اللہ کی اطاعت کیا ہے، اللہ کی پیروی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا، اے لوگوں میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ تو اب پتہ چلا کہ اطاعت صرف نماز کا نام نہیں ہے، اطاعت صرف روزے کا نام نہیں ہے، اطاعت صرف زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، اطاعت صرف گناہوں سے بچنے کا نام نہیں ہے۔ ارے اطاعت یہ بھی ہے کہ کسی کو نیکی کا حکم دیا جائے، کسی کو برائی سے روکا جائے، یہ بھی اطاعت ہے۔ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا یہ بھی اطاعت ہے۔ بڑوں کا ادب و احترام کرنا یہ بھی اطاعت ہے۔ چھوٹوں سے محبت اور شفقت سے پیش آنا یہ بھی اطاعت ہے۔ یتیموں کا سہارا بننا، بیواؤں کا آسرا بننا، جو فقراء مساکین ہیں ان کی مدد کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ کی پیروی ہے۔ معاشرے کو سدھارنا، برے لوگوں کی اصلاح کرنا، گناہوں کو دور کر کے اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب کرنا، یہ بھی اطاعت ہے۔ آج کل لوگوں نے عبادت کو اور سمجھ لیا ہے، معاملات کو اور سمجھ لیا ہے۔ جب آذان ہوتی ہے سر پہ ٹوپی پہن لی، مسجد میں حاضر ہو گیا، نماز کا وقت گزرا ٹوپی اتاری، پھر سود والا کاروبار شروع، پھر جھوٹ شروع، پھر گانے باجے شروع، پھر فلمیں ڈرامے شروع، پھر غیبتیں شروع۔ ارے بندو، اللہ یہ فرماتا ہے میری اطاعت کرنی ہے تو میری اطاعت صرف مجھے سجدہ کرنا نہیں ہے، میری اطاعت صرف میری راہ میں مال خرچ کرنا نہیں ہے، میری اطاعت یہ ہے کہ جس طرح میرے مصطفیٰ کے اخلاق ہیں اپنے اخلاق کو بھی اس طرح بناؤ۔ جس طرح میرے مصطفیٰ کی زبان سے 63 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں نکلا، تم بھی اپنی زندگی ایسی بناؤ کہ کبھی تمہاری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، تم سچے بن جاؤ کہ جب کسی دشمن کے ساتھ بھی معاملہ ہو تو تمہاری زبان پہ ان کو بھی یقین ہو جائے کہ یہ اس نبی کا عاشق ہے، یہ اس نبی کا غلام ہے کہ جس نے کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، یہ بھی اپنے نبی کی اتنی کامل اتباع کرتا ہے کہ یہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جب اس پہ بھی عمل ہو جائے گا، جب آپ پیروی کرنا شروع ہو جاؤ گے، پھر چوتھا درجہ بتایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ مجھ پہ یقین کرو۔ جب تک یہ یقین کی کیفیت بندے پہ طاری نہ ہو جائے، جب تک بندے کو یقین کامل حاصل نہ ہو جائے، اس وقت تک بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے بتایا کہ میرے بندوں میں تم سے دور نہیں ہوں، پھر بتایا جب مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار سننے والا ہوں، پھر بتایا کہ میں تمہاری پکار کب سنوں گا؟ جب تم میری مکمل اطاعت کرنے والے ہوگے، اطاعت کرنے کے بعد مجھ پہ مکمل یقین کرنے والے ہوگے، تب میں تمہاری اطاعت کروں گا، تب میں تمہاری اطاعت جو ہے اس پہ دیکھ کے تمہیں جو ہے وہ نوازوں گا۔ مثال کے طور پر کسی بندے کو یقین کامل ہے کہ اللہ میرے قریب ہے، یہ بھی یقین ہے کہ اللہ میری پکار سنتا ہے، لیکن وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، حرام مال کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری چکاری کرتا ہے، حتیٰ کہ کعبے میں پہنچ جاتا ہے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ پھر بھی اسے یہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اب تو نے مجھ پہ یقین بھی کر لیا ہے، میں تیرے قریب بھی ہوں، اب تو مجھے پکار بھی رہا ہے، لیکن میں اس وقت تک تیری پکار نہیں سنوں گا جب تک تو ان حرام کاموں کو جو ہے وہ اپنے سے دور نہیں کر لیتا۔ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ وجہ یہ ہے ہم نماز کے وقت ہی صرف مسلمان ہوتے ہیں، ہم رمضان میں روزوں میں ہی صرف مسلمان ہوتے ہیں، ہم صرف مسجد میں ہی مسلمان ہوتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اطاعت کا حکم ہے تو مکمل اطاعت کرنی چاہیے۔ جس طرح بندہ مسجد میں جھوٹ سے بچتا ہے، اسی طرح کاروبار میں بھی جھوٹ سے بچے۔ جس طرح بندہ مسجد میں مومن ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اسی طرح اپنے کاروبار میں بھی اللہ سے ڈرے۔ جب یہ اس طرح کا یقین کامل ہو جائے گا، اس طرح کی کیفیت طاری ہو جائے گی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے آ کے تمہارے ساتھ جو ہے وہ مصافحہ کریں گے، تمہارے ساتھ آ کے تم سے جو ہے وہ سلام کریں گے۔ تو یہ چار چیزیں بتائیں۔ سب سے پہلے یہ یقین کر لو کہ اللہ ہمارے قریب ہے۔ دوسری بات، جب ہم پکارتے ہیں تو وہ پکار ہماری سنتا ہے۔ تیسری یہ بات کہ جب ہم اس کی کامل اتباع کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس پہ یقین رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، پھر اس سے جب مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم شخص تھا۔ جب طواف کرنے گیا، اس نے 1 یا 2 طواف کیے،
ایک نابینا شخص راستے میں بیٹھا ہوا ہے، کعبے کے ساتھ لپٹ کے دعا کر رہا ہے، یا رب العالمین میں نابینا ہوں، مجھے بینائی عطا فرما، میری آنکھیں نہیں ہیں، مجھے آنکھیں عطا فرما۔ اب حجاج بن یوسف نے جب اسے دیکھا، تھا بہت بڑا علم والا لیکن ظالم شخص تھا، اس کے پاس آیا اور اس سے ٹھنگورا لگایا، ٹھوکر لگائی اور اسے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں تمہیں نہیں جانتا، میں دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں، اس کا نام سنا ہے۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا میں تمہارا نام سنا ہے، تم ظالم بادشاہ ہو، بات بات پہ بندے کو قتل کر دیتے ہو۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نابینا ہوں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے، آنکھیں عطا فرما دے۔ حجاج بن یوسف نے کہا میرا ابھی 1 یا 2 طواف ہوئے ہیں، 7 طواف میں مکمل کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں عطا نہ فرمائی، تمہیں بینائی عطا نہ فرمائی، تو میں تمہارا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دوں گا۔ جب اب اس نے یہ بات سنی، جان کے لالے پڑے، حجاج بن یوسف طواف کرنا شروع ہوا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں نابینا ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب العالمین آگے تو میں صرف آنکھیں مانگ رہا تھا، لیکن اب اگر تو نے مجھے بینائی عطا نہ فرمائی تو میری جان بھی چلی جائے گی، اب معاملہ جان تک پہنچ چکا ہے۔ یا رب العالمین تو جانوں کی حفاظت فرمانے والا ہے، آنکھوں کو تو عطا فرمانے والا ہے، یا رب العالمین مجھے آنکھیں عطا فرما دے، ورنہ یہ جان بھی ضائع ہو جائے گی، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ دعا کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، داڑھی پہ ٹپکے، اتنی دیر تھی ابھی حجاج بن یوسف کے 7 چکر مکمل نہیں ہوئے تھے، 7 طواف مکمل نہیں ہوئے تھے۔ وہ نابینا شخص، اسے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرما دی۔ حجاج بن یوسف اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا میں نے حدیثوں سے یہ سنا ہے، میں نے قرآن سے یہ پڑھا ہے کہ جب تک بندہ یقین کامل سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، یہ یقین کر کے کہ اللہ میری سنتا بھی ہے، وہ میرے قریب بھی ہے، میں پکارتا ہوں تو وہ پکار بھی میری سننے والا ہے، میں اس کی پیروی بھی کرتا ہوں، میں اس پہ یقین کامل رکھ کے اب مانگتا ہوں تو یقیناً وہ میری سنے گا۔ جب تم نے اس کیفیت سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہاتھ اٹھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی وقت کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، یا ہاتھ تو اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں لیکن ذہن میں اپنا کاروبار چل رہا ہے، ذہن میں گھریلو جھگڑے چل رہے ہیں، ذہن میں وہ قرضہ چل رہا ہے، وہ معاملات سارے چل رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس نہیں آئے کہ جو صرف ہمارے ظاہری اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہماری ظاہری وضاقتہ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اس بادشاہ کے پاس آئے ہیں کہ سیاہ رات میں، سیاہ پہاڑ پر سیاہ چونٹی جو چلتی ہے اس کے قدموں سے جو آہٹ سے نشان بنتے ہیں، خالق کائنات اس کو بھی جانتا ہے، ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ جب ہماری دعا ہمارے خیالوں کے مطابق نہیں ہو جاتی، ہماری توجہ اللہ کی طرف مکمل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہماری دعائیں جو ہے وہ رنگ نہیں لا سکتی۔ اور دعائیں کیا ہیں؟ دعائیں یہ صرف رٹے رٹائے الفاظ نہیں ہیں، یہ اظہار عبادت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ یاد رکھیں، کوئی بھی بات بندہ کسی دوسرے سے ایسی بات نہیں کر سکتا جو تنہائی میں اپنے رب کے سامنے بندہ بات کر سکتا ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی بھی بندے سے کوئی چیز مانگے تو 2 صورتیں ہوتی ہیں، لیکن اس بندے کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے۔ جب مانگنے گیا، چاہے وہ بادشاہ ہو یا کوئی عام آدمی ہو، اگر وہ عطا کر دے تب بھی سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے، انکار کر دے تب بھی سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے۔ لیکن ایک دربار ایسا ہے جہاں پہ بندے ہر وقت حاضر ہوتے ہیں، اس کا سر شرم سے نہیں جھکتا، بلکہ اسے یہ امید کامل ہوتی ہے کہ اب میں جو مانگنے آیا ہوں مجھے پتا ہے میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی بندے کے پاس ہم نے مانگنے کے لیے جانا ہو تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سا مناسب وقت ہے کہ اس کے پاس جائیں، اس کا موڈ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو وہ سو رہا ہو، ہم ایسے وقت میں جائیں جس میں وہ جاگ رہا ہو، اس کا موڈ بھی اچھا ہو اور وہ عطا کرنے میں بھی آیا ہو، پھر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ رحمت کے دروازے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ تو وہ ہے کہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ہر وقت جاگ رہا ہے،
وہ ہر وقت فریادوں کو سن رہا ہے. اس نے کبھی اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کیے کہ دن کو تھکا ہارا ہوا, دن کو کام کاج کرنے والا شاید رات کی 1 گھڑی میں میرے دربار میں آ جائے, مجھے سجدہ کر کے مجھ سے مانگ لے اور میرا دروازہ بند ہو. نانا اللہ نے فرمایا 24 گھنٹے میرا دروازہ کھلا ہے. دن کو آؤ, رات کو آؤ, شام کو آؤ, جس وقت آؤ گے میں تمہاری پکار سننے والا ہوں, میں تمہارے قریب ہوں. تم ہاتھوں کو بلند کرو گے, الفاظ اپنی زبان سے بھی نہیں نکالو گے کہ میں تمہاری ساری مراد کو جو ہے وہ پہچانتا ہوں. آج کمی ہے تو صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے, ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے, ہمیں مانگنے کا ڈنگ نہیں ہے. اگر ہم مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پہ مکمل قادر ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ہم بندوں سے مانگیں, بندے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں, چاہے امیر ہوں یا جو بھی ہو, بندوں سے مانگے بندہ ناراض ہو جاتا ہے, لیکن رب وہ ہے کہ رب سے نہ مانگے تو رب ناراض ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, اللہ تو وہ ہے اتنا کریم اور اتنا رحمان ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب سے دعا نہ کرے تو اللہ اس سے پہ جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ غضب فرماتا ہے. تو ہمیں پتہ چاہیے, ہمیں یہ پتہ چل گیا اس حدیث پاک سے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا کرنا یہ عبادت ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ, عبادت کے بعد جو مغز ہوتا ہے, جو نچوڑ ہوتا ہے, لسی نچوڑنے کے بعد جو مکھن ہوتا ہے, اصل قدر و قیمت اس کی ہوتی ہے. اسی طرح عبادت کرنے کے بعد جو سب سے اصل چیز ہے وہ دعا ہے, تو دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي, جو مجھ سے دعا نہیں کرتے یا دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے نہیں مانگتے, اللہ نے فرمایا سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ, میں انہیں ذلیل و رسوا کر کے انہیں جہنم میں جو ہے وہ ڈال دوں گا. پتا چلا جو اللہ سے نہیں مانگتا صرف اللہ تعالیٰ اس پہ غضب نہیں فرماتا بلکہ جہنم میں اسے ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں ڈال دے گا. آج ہم اپنے والد سے کوئی چیز مانگتے ہیں یا کسی سے بھی کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے الفاظ اچھے ہوں, کہ ہمارے الفاظ سن کے وہ اچھی طرح سمجھ جائے, ہمیں وہ چیز عطا کر دے. لیکن اللہ کی وہ قادر بارگاہ ہے, وہ بارگاہ مقدس ہے کہ جس میں بولیوں کی تمیز نہیں ہے. چاہے آپ انگلش میں مانگیں, اردو میں آ کے مانگیں, اپنی پنجابی میں مانگیں, کچھ بھی ہو, بے شک آپ کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہوں. یہاں پہ الفاظ کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ٹوٹے ہوئے نفس کو دیکھتا ہے. جب ٹوٹے ہوئے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر چند آنسو صرف بہاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مرادوں کو جو ہے وہ پورا کر دے گا. اب ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ وہ ہے, یہ آیہ مبارکہ میں دیکھیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, جو میری مکمل پیروی کرتے ہیں, میری مکمل اطاعت کرتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک بندہ وہ ہے جو کام بھی کرتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دعا کا صلہ عطا فرماتا ہے. لیکن ایک بندہ وہ ہے ہر وقت مصروف ہے, کبھی حج کر رہا ہے, کبھی طواف کر رہا ہے, کبھی نماز پڑھ رہا ہے, کبھی صدقات و خیرات دے رہا ہے, کبھی گناہوں سے بچ رہا ہے, کبھی لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے, کبھی جو ہے وہ اپنی بیٹوں کی تربیت کر رہا ہے, کبھی بیوی کے ساتھ نرم معاملہ کر رہا ہے, کبھی والدین کے ہاتھ پاؤں چوم کے ان کی خدمت کر رہا ہے, کبھی جو ہے وہ اللہ کی نیک بندوں کی خدمت کر رہا ہے, مسجد کو تعمیر کرنے میں حصہ اس نے لیا ہوا ہے, حتیٰ کہ اس کے پاس دعا مانگنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے, ہمہ وقت وہ مصروف ہی مصروف ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جو بندہ ہر وقت میری اطاعت میں مصروف ہے, اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ 2 منٹ بیٹھ کے مجھ سے کوئی چیز مانگ سکے, میں اس کی ساری دل کی خواہشوں کو جانتا ہوں, وہ مجھ سے مانگتا نہیں ہے لیکن جو جو چیز اس کو ضرورت ہے مجھے رب ہونے کی قسم ہے وہ ساری چیزیں میں اسے عطا کرتا رہتا ہوں. پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اتنی بڑی ہے کہ اگر صرف اللہ کی اطاعت ہی بندہ کرتا رہے,
کوئی چیز اللہ سے نہ مانگے، مانگنا ضروری ہے لیکن نہ مانگے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز جو ہے وہ عطا فرماتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے مانگے۔ اب دنیا کا قاعدہ یہ ہے، کبھی کسی سے مانگیں گے آہستہ آواز سے، کبھی کسی سے مانگیں گے اونچی آواز سے، کبھی کسی سے طرح طرح سے مانگیں گے، لیکن اللہ کا دربار وہ ہے، کبھی مسجد میں بیٹھ کے خفیہ آنسو بہا کے مانگو، کبھی خانہ کعبہ کے طواف لگا کر لبیک لبیک کی صدا کہہ کر اونچی آواز سے مانگو، کبھی تنہائی بیابان جنگل میں جا کر اسے پکار کر اسے مانگو، وہ ہر چیز عطا فرمانے والا ہے۔ صرف یہی نہیں، اب وہ کہتا یہ ہے مجھ سے 1 مرتبہ مانگو، مجھ سے 2 مرتبہ مانگو، میرا یہ دربار ایسا ہے اگر 1,00,000 مرتبہ بھی مانگو میں تمہیں کروڑ مرتبہ عطا کروں گا، اور میرے خزانے سے اتنا کم نہیں ہوگا کہ جتنا ایک سمندر سے سوئی ڈالی جائے اب اس کو نکالا جائے اس کی نوک پہ پانی کا جتنا قطرہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اللہ تعالیٰ کی برکتوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہونے والی۔ مانگتے ہم ہیں لیکن ہم مانگنے میں کنجوسی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دینے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ کوئی مانگنے والا ہو، حاتم طائی جو سخاوت کے نام سے مشہور ہے، اتنا سخی تھا کہ اب اگر کوئی آدمی صرف کہہ دے حاتم طائی تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سخاوت مراد ہے۔ اس کے دربار پہ کوئی آ جاتا، 7 درم مانگتا، 700 درم عطا کرتا۔ آپ نے اس کے نوکر نے پوچھا، مانگنے والے نے 7 درم مانگے ہیں اور آپ نے اسے 700 درم عطا فرمائے ہیں۔ اس نے کہا، حاتم طائی نے کہا، مانگنے والے نے اپنی جولی دیکھ کے مانگا ہے اور میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اسے عطا کیا ہے۔ اب ہم جب اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، ہم اپنی جولی دیکھ کے مانگتے ہیں، اپنی مشکل اپنی مصیبت دیکھ کے مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے تو وہ اپنے کرم، اپنی رحمت اور اپنی برکت کا تصدق عطا فرماتا ہے۔ اب دعا کے بھی 3 درجات ہیں۔ بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں دعائیں تو بڑی کی ہیں، قبول نہیں ہوئی، تو اس طرح کے الفاظ میں جو ہے یہ ایک قسم کی اللہ کی بارگاہ میں شکایت ہے، شکوہ ہے۔ یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نافرمانی کی علامت ہے، یہ جو ہے بندے کو نا امیدی کی طرف لے کے جاتی ہے، یہ کفر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، آداب یہ ہیں، دعا مانگو پھر صبر کرو، اور صبر یہ ہے کہ یہ زبان سے نہ کہو کہ میں نے دعائیں تو مانگی ہیں لیکن قبول نہیں ہوئی، بس دعا مانگتے جاؤ اس کے بعد خاموش ہو جاؤ۔ اب دعا کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ آپ نے جو چیز اللہ سے مانگی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ دوسرا درجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں عطا فرماتا، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا فرما دیتا ہے۔ بندوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ اس قادر مطلق کے کام ہیں، یہ اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ جب بندہ مانگتا ہے اللہ اس کا بدلہ بھی عطا نہیں فرماتا، اس کا نعم البدل عطا نہیں فرماتا، بلکہ آخرت کے لیے یہ دعا ذخیرہ کر کے رکھ لیتا ہے، اور بندہ مومن جب قیامت کے دن حاضر ہوگا عرض کرے گا، اے باری الہ، بڑی دعائیں تیری بارگاہ میں کی تھیں، بڑی التجائیں تیری بارگاہ میں کی تھیں، میری دعائیں میری التجائیں رنگ نہیں لائی تھی۔ اللہ فرمائے گا، آؤ اے فرشتوں، اس کی جتنی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری اٹھا کے لے آؤ، اس کے نیکیوں والے پڑلوں میں رکھ دو، اس پڑلے میں رکھی جائے گی، ترازو میں رکھی جائے گی، وہ 12 ہو جائے گا۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا، کاش کہ دنیا میں میری جتنی دعائیں قبول ہوئی تھیں اگر وہ ایک بھی قبول نہ ہوتی تو آج میرے مقام جو ہے وہ اور بلند ہو جاتا۔ پتہ چلا دعاؤں کے یہ جو 3 درجات ہیں، ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اللہ کی حکمت پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے مانگا ہے ہمارے لیے بہتر ہے، عطا فرمائے گا۔ پھر مانگا ہے اگر ہمارے لیے بہتر وہ چیز نہیں تھی، اس کا نعم البدل عطا فرما دیا۔ پھر بھی مانگا اگر اس کا نعم البدل بھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو ذخیرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت میں ہمارے لیے ایک خزانہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اللہ کی بارگاہ سے مانگتے رہیں۔ اب ایک اور مثال دیتا ہوں، والدین جب کوئی چیز لاتے ہیں گھر میں، بہت ساری چیز لاتے ہیں، اب اس کو اپنے بیٹوں میں ساری ایک دفعہ تقسیم نہیں کر دیتے، بلکہ وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے، بچوں کی والدہ کو کہتا ہے کہ ان میں تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ تقسیم کرتی رہنا۔
وقفے سے جو چیز انہیں مناسب ہو، جو ضرورت ہو، وہ جو ہے وہ ان میں تقسیم کرتی رہنا۔ ساری چیزیں والد نے بیٹوں کے لیے ہی لائی ہیں، لیکن تقسیم کرنے کا انداز الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے میرے بندو سن لو، یہ زمین میں جتنا کچھ میں نے پیدا کیا ہے اس کی مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ سارا کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن جس چیز کو عطا کرنے کا مناسب وقت آئے گا، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوگی اور تمہارے لیے وہ نفع بخش ہوگی، تو میں اس وقت تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اب اسی طرح کوئی بیٹا اپنے والد سے مانگتا ہے کہ مجھے سائیکل یا مجھے موبائل خرید کے دیں، اب والد غریب ہے، کمزور ہے، ایک دفعہ اسے جھڑک دیتا ہے نہیں لے کے دے سکتا، دوسری دفعہ بیٹا کہتا ہے، پھر باپ کہتا ہے نہیں لے کے دے سکتا، تیسری مرتبہ بیٹا کہتا ہے، والد پھر کہہ دیتا ہے میں نے تمہیں بتا تو دیا ہے، میری بات تیری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں تمہیں نہیں لے کے دے سکتا، لیکن بیٹا ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ آپ ہی میرے والد ہیں، اگر آپ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا، آپ ہی میرا سہارا ہیں، آپ ہی مجھے عطا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ والد بات سنتا ہے اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، وہ قرضہ لے کے بھی بیٹے کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو ایک والد ہے، پوری دنیا کے والدین کو اگر ان کی محبت کو جمع کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب کوئی 3 مرتبہ چیز مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی زبان سے یہ ارشاد فرمایا ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑا حیا فرمانے والا ہے، یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ، کہ میرا بندہ جب اس کی بارگاہ میں، میری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، مجھے شرم آتی ہے ان یردہما صفرا لا خیر فیہما، کہ میں اسے خالی لوٹا دوں، مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ یہ کریم بارگاہ ہے، مانگنے کا ڈنگ ہمیں نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ ہمیں نہیں ہے۔ اگر مانگا جائے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مانگنا کیسے ہے؟ ایک صحابی مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت، یا رب العالمین تو ہی میرا الہ ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں، میرا تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک دفعہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میں نے اس سے منہ موڑ لیا، نافرمانیاں کرتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ یہ کہتا ہے، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ بندہ مجھ سے پھر بھی مانگ رہا ہے، اس کا یقین یہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں اور کوئی مجھے عطا کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی معبود نہیں ہے، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اب یہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کرتا جاؤں گا۔ بندہ جب تیسری مرتبہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمتوں سے اس کی خالی جولی جو ہے وہ بھر دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس یا تو مانگنے کا وقت نہیں ہے، یا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، یا مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہیں، صحابی آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، چلے گئے۔ حضور نے دوسرے صحابی کو بھیجا، جاؤ اسے کہو تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ دوسری مرتبہ دعا کی، پھر چلے گئے، تیسری مرتبہ دعا کی، پھر چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پاس بلایا، فرمایا ادھر بیٹھو، طریقہ یہ ہے جس سے مانگا جائے پہلے اس کی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اے خالق کائنات تیرے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، تمام جہانوں کا مالک تو ہے، قیامت کا بھی مالک تو ہے۔ پھر اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھو، پھر مجھ پہ درود پڑھنے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں جو چیز تم مانگو گے اللہ تم عطا فرما دے گا۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد بیان کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا، پھر اپنی دعا مانگی، پھر جو ہے وہ درود پاک پڑھ کے اٹھ کے چلا گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس بندے نے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ آج مانگنے کا ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہیں، ذہنوں میں کچھ اور ہے، ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہیں،
طریقہ یہ نہیں ہے. جس کی بارگاہ میں سے مانگنا ہے توجہ بھی اس کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ خالق کائنات صرف ہمارے ہاتھوں کو نہیں دیکھ رہا، ہماری زبانوں کو نہیں سن رہا، ہماری نگاہوں کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ دل سے نکلنے والے ان الفاظ کو بھی جانتا ہے کہ یہ کس نیت سے مانگ رہا ہے. اس کی توجہ میری طرف ہے یا اپنی بکریوں کی طرف ہے، اس کی توجہ میری طرف ہے یا اپنے کاروبار کی طرف ہے، اس کی توجہ میری طرف ہے یا اپنے دوستوں کی طرف ہے، اس کی توجہ میری طرف ہے یا اپنے گھر والوں کی طرف ہے. اگر توجہ اور الفاظ دونوں برابر یک ہو کر مل جائیں، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی مراد آج پوری کر دی جائے. پھر اس بندے کی جو ہے وہ مراد پوری کر دی جاتی ہے. اب آئیں ایک اور چیز بیان کرتا چلو. آج کل ہماری قوم کا مزاج یہ ہو چکا ہے، اگر ان کو کسی بابے جی کا یا کسی پیر کا کوئی کلام سنایا جائے تو وہ بڑی اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن انہیں اللہ کا پاک کلام سنایا جائے تو ان کی زبانیں کنگ رہ جاتی ہیں. انہیں پاک نبی کا فرمان سنایا جائے تو انہیں یقین نہیں آتا کہ یہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. میری عادت یہ ہے یا قرآن پڑھتا ہوں یا حدیث پڑھتا ہوں، جسے اچھی لگے سبحان اللہ کہے، نہ بھی اچھی لگے تب بھی سبحان اللہ کہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم گناہ تو بخشے جائیں گے. آئیں اب اس دعا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اب قرآن سے تو ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ دعا کے 4 درجے ہیں. پہلا یہ یقین کامل رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے قریب ہی قریب ہے، ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. دوسری یہ یقین رکھنا ہم پکارتے ہیں، ہمارے الفاظ بننے سے پہلے وہ ہمارے الفاظ کو جان لیتا ہے، ہماری مراد کو پہچان لیتا ہے. تیسری چیز جب ہم اس کی کامل پیروی کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. چوتھی چیز جب ہم اس پہ یقین کامل رکھ کے پھر اس سے مانگتے ہیں، پھر یہ 4 چیزیں جب مکمل ہوتی ہیں پھر یہ دعا بن جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول فرما لیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی بھی محترم اور معزز چیز نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ ہے دعا. تو ہمیں اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اس وجہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. پھر فرمایا الدعاء مخ العبادہ. ایک حدیث میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی. کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنا ہے. اب ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی بندے کی ایسی عادت ہو وہ خوشی کی حالت میں بھی اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، غمی کی حالت میں بھی اپنے رب سے دعا مانگتا ہے. پھر فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مشکل حالات میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں اس کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہو، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ. تو اسے چاہیے کہ جب خوشحالی کا وقت آئے، جب خوشحالی کا سما آئے تو وہ اپنے خالق کائنات کو نہ بھولے، اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کرے. اللہ فرماتا ہے خوشی کے عالم میں تو مجھے یاد رکھ، جب غم کا عالم آئے گا میں اسے بھی خوشی سے بدل دوں گا. پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علی ما کان فیک ولا ابالی. اے میرے بندے اگر تیرے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں پھر بھی تو مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے یقین رکھ کے، مجھ میں امید رکھ کے مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے تیرے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے، میں تیری بخشش کر دوں گا. پھر صرف یہی نہیں، بندہ گناہ کرتے کرتے اس کے گناہوں کا جو وزن ہے وہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ بادل تک پہنچ چکے ہیں، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر بھی اگر تم میری بارگاہ میں حاضر ہو جا، ایک مرتبہ مجھ سے کہ یا رب العالمین میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، میں سارے تیرے گناہ جو ہے وہ معاف کر دوں گا. پھر صرف یہی نہیں، آگے فرمایا یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم میرے پاس اس حالت میں آیا کہ تیرے گناہ اس پوری زمین کے برابر تھے. گناہ کتنے تھے؟ پوری زمین کے برابر. اللہ نے فرمایا اگر تیرے گناہ زمین کے برابر تھے
پھر تو میری بارگاہ میں آ گیا، پھر ہاتھوں کو بلند کیا، تیرے آنسو آئے، تجھے اپنے گناہوں پہ شرم ساری محسوس ہوئی، میں سارے کے سارے تیرے گناہوں کو جو ہے وہ اف کے قلم سے، مغفرت کے قلم سے جو ہے وہ دھو ڈالوں گا۔ آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور چیز بھی ارشاد فرمائی، اور یہ والی حدیث خصوصاً خواتین کے لیے ہے اور ان مردوں کے لیے ہے کہ جو اپنے عزیز یا اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ انہیں بد دعا کرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما من عبد مسلم، کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہے یدعو لاخیہ بظہر الغیب، کہ اس کے غیر موجودگی میں وہ دعا نہیں کرتا، الا قال الملک، لیکن وہاں پہ ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ولک بمثلی، جس طرح تو نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے اسی طرح اللہ تجھے بھی عطا فرما دے۔ اب خواتین بھی غور سے سن لیں، جوان بھی غور سے سن لیں، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی بھائی آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور آپ غصے میں آ کر یا کسی پریشانی میں آ کر اس نے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بنایا ہے یا جو ہے وہ آپ کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، آپ اس کے لیے جو ہے وہ بری دعا کرتے ہیں، تو وہاں پہ فرشتہ موجود ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا رب العالمین یہ جو اس بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے اس کو بھی اسی طرح کا عطا فرما دے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی آپ کے ساتھ برا عمل کرے تو اس کے لیے برائی کی دعا نہیں مانگنی بلکہ اس کے لیے خیر مانگنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے کے منہ سے آپ کے لیے بھی خیر کی آمین کہلوا دے۔ اب اگلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ایسی ہیں جو رکتی نہیں ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہیں، جو مستجاب ہیں، قبول ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ حضور نے فرمایا دعوت المظلوم، جس پہ ظلم کیا گیا ہے، اگر اس کی زبان سے آہ نکل گئی، تمہارے خلاف کوئی کلمہ نکل گیا، اللہ اسی وقت قبول فرما لے گا۔ دوسرا فرمایا دعوت المسافر، کوئی آدمی سفر میں ہے، اگر وہ سفر کی حالت میں کسی کے لیے دعا کر دیتا ہے تو اسی وقت اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، باپ اگر بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے اسی وقت جو ہے وہ اس کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ والدین کو بھی چاہیے اگر بیٹے تنگ کریں تو اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں، کوئی برا کلمہ نہ نکالیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ برا کلمہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور آپ کے بیٹے کی ساری زندگی جو ہے پھر برباد ہو جائے۔ اس وجہ سے یہ احادیث ہیں، ان پہ سننا، ان کو سن کے یاد کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اپنی جو ہے وہ بیویوں تک، ماؤں تک بھی یہ احادیث اور بہنوں تک بھی یہ پہنچائیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ آئیں آگے چلتے ہیں۔ اب ایک اور چیز، آج کل فتنے کا دور ہے، ہر بندہ جو ہے قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کے، احادیث ہاتھ میں پکڑ کے اور نعرہ لگا رہا ہے کہ میں ہی حق پہ ہوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 1400 سال پہلے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنیں گے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ایک جنتی ہوگا، یا رسول اللہ کرم فرما دیں، مہربانی فرما دیں، وہ بتا دیں وہ ایک گروہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ جس راستے پہ ہیں، جو بندہ بھی اس راستے پہ ہوگا، اس عقیدے پہ ہوگا، اس راستے کی اتباع کرنے والا ہوگا، وہی جنت میں جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، صرف دعا نہیں مانگنا بلکہ ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگنا اور پھر یہ چہرے پہ مارنا، یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہے۔ آج کل لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، عبادت تو کر لی، اب عبادت کے بعد ساری لسی جو ہے وہ لڑک لی، اس کے بعد جو مکھن تھا وہ لینے کی باری آئی، اٹھ کے چلے گئے، کیونکہ عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، کون سی دعا یا رسول اللہ سب سے زیادہ سنی جاتی ہے، کون سی دعا سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا جوف اللیل الاخر، رات کے آخری پہر میں اگر اٹھ کے کوئی آدمی دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، فرض نماز کے بعد مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔
پتہ چلا یہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا بدعت نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ اب دوسری حدیث جس کے راوی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس حدیث پاک کو ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ترمذی جامع ترمذی میں لکھا ہے، اور آپ فرماتے ہیں ابو عیسیٰ قالا ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا، آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا، جب اللہ کی بارگاہ سے کوئی چیز مانگتے تھے صرف ایسے نہیں مانگتے، فرمایا لم یحدہما حتی یسمع بہما وجہہ، اس وقت تک اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کرتے تھے جب تک ہاتھوں کو جو ہے وہ چہرے پہ مل نہیں لیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا اس حدیث پاک میں ایک اور حدیث پاک ابو داؤد شریف کی اور طبرانی کی، اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت صائب بن یزید ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی دعا کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے تھے، سینے کے برابر کرتے تھے، پھر جب دعا مانگ لیتے تھے چہرے پہ مل کے جو ہے وہ نیچے کر لیا کرتے تھے۔ ایک اور راوی حضرت عبداللہ بن عباس، اور یہ حدیث ابن ماجہ شریف کی ہے، سنن اربع کی احادیث پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث جو ہے صحیح درجے کی ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانگتا نہ مانگے، کوئی نہیں ان کو مانتا نہ مانے، ہم نے اپنے حضور کے طریقے پہ چلنا ہے، ہم نے اپنے صحابہ کے طریقے پہ چلنا ہے، ہم نے اس جنت والے راستے پہ چلنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جنتی وہی ہوں گے جو میرے راستے پہ ہیں، جو میرے صحابہ کے راستے پہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں کی ہیں، سیدنا فاروق اعظم نے بھی ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں کی ہیں۔ بدر کا دن تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی یا رب العالمین یہ میری تھوڑے سے یہی بس بندے ہیں، یہی میرے چند سنگی ہیں، اگر آج یہ دشمن کی تلوار سے ہلاک ہو جاتے ہیں زمین میں کوئی بھی تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک اتنے بلند تھے کہ آپ کے چادر جو ہاتھوں پہ تھی بار بار گر رہی تھی، میں بار بار اٹھاتا، بار بار گرتی، میں بار بار اٹھاتا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا یا رسول اللہ بس کر دیں، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے، یا رسول اللہ بس کر دیں، اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آنسو جو ہے وہ داڑھی کو تر کر رہے تھے، داڑھی کے بوسے لے رہے تھے، اور میں بھی رو رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چپ کراتے ہوئے۔ ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز ہو یا کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگنا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ میرے پیارے نبی کریم کا طریقہ مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو بدعت کہنے والے خود جو ہے وہ سنت کے راستے پہ نہیں ہیں، خود جو ہے وہ دال اور مدل ہیں، خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہیں۔ لوگ تمہیں احادیث تو سنائیں گے، لوگ تمہیں قرآن تو سنائیں گے، لیکن جن احادیثوں میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے وہ کیوں نہیں بتا دے؟ ان کے دلوں میں کوئی چور چھپا ہے یا پھر وہ شیطان کے راستے پہ ہیں۔ اب آخری بات، اللہ کا کوئی ولی دعا کرے قبول ہوتی ہے، اللہ کا کوئی صحابی دعا کرے، حضور کا صحابی دعا کرے قبول ہوتی ہے، اللہ کا نیک بندہ نبی کوئی بھی دعا کرے قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ بندہ مومن بھی دعا کرے گنہگار بھی ہو تب بھی قبول ہوتی ہے۔ لیکن ایک ایسی ہستی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، جس کو رجیم کہہ کے اپنے دربار سے نکال دیا، وہ ابلیس، وہ عزازیل، وہ شیطان، اس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کرم کی بھیک مانگی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا قال انذرنی الی یوم یبعثون، یا رب العالمین تو بڑا کریم ہے، تو نے نبیوں کی دعاؤں کو بھی سنا ہے، ولیوں کو بھی سنا ہے، صحابہ کو بھی سنا ہے، بے شک تو نے مجھے اپنے رحمت کے دائرے سے باہر نکال دیا ہے، اپنی جنت سے باہر نکال دیا ہے، لیکن تیری رحمت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اس رحمت کے دائرے میں رہ کر مجھ پہ بھی کرم فرما، میری بھی دعا قبول فرما، قیامت تک مجھ کو مہلت عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا انک من المنذرین، اے شیطان تو لعین بھی ہے، تجھے جنت سے نکالا بھی گیا ہے، لیکن تو نے میرے ہاتھ میں، تو نے میری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا ہے، اور میرا طریقہ یہ ہے جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کرتا جاؤں گا۔ جا میں نے تجھے قیامت تک مہلت دے دی ہے، قیامت تک تجھے مہلت دے گی ہے۔ شیطان اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے یقین کے ساتھ قبول ہوتی ہے، تو ہم اس کے بندے ہو کر مانگے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی؟
ہمارا طریقہ غلط ہے، ہمارا سلیقہ صحیح نہیں ہے۔ آج ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اللہ کی بارگاہ سے اگر اس طریقے کے مطابق دعا مانگیں، ہماری دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ آج کا مختصر سا بس یہی تھا کہ جب بھی اللہ سے مانگو ادب کے دائرے میں رہ کے مانگو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا توسل دے کے مانگو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمتوں کا توسل دے کے مانگو، قرآن کا توسل دے کے مانگو، نماز کا توسل دے کے مانگو، اپنے والدین کا توسل دے کے مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ وما علیہ الا اللہ۔